کبھی سوچا ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی حکمران اس حد تک چلا جائے کہ وہ آسمانی جنت کے مقابلے میں زمین پر اپنی جنت بنانے کی ٹھان لے؟ ایک ایسی ضد، ایک ایسا تکبر۔ جی، ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جس کے پاس طاقت تھی، بے تحاشا دولت تھی اور غرور اتنا کہ اسے لگا وہ خدا کی تخلیق کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ کہانی ہے قدیم قوم عاد کے بادشاہ شداد کی اور اس کے اس مشہور زمانہ یا شاید افسانوی شہر ارم ذات العماد کی۔ تو یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ صرف قصہ نہیں ہے۔ اس میں انسانی فطرت، اقتدار کا نشہ، طاقت کا غلط استعمال اور پھر اس کا انجام، ان سب پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں تاریخ بھی ہے، عبرت بھی، اور آج کے لیے بھی بہت سے سبق ہیں۔ تو آج ہم اسی کہانی کی گہرائیوں میں اتریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر شداد نے ایسا کیوں کیا، کیا محرکات تھے؟ جی، اور کیا واقعی صرف مال و دولت سے، مادی چیزوں سے، وہ سکون، وہ خوشی جسے جنت کہتے ہیں، بنایا جا سکتا ہے؟ یہی سوال ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز اور سبق آموز قصے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں قوم عاد سے۔ یہ لوگ کون تھے، کہاں رہتے تھے؟ جی، یہ قدیم عرب کی بات ہے۔ ایک علاقہ تھا الاحقاف۔ الاحقاف، یہ کہاں ہے آج کل؟ اندازن جو آج کا یمن اور عمان کا درمیانی صحرائی علاقہ ہے نا، وہاں کہیں یہ قوم آباد تھی۔ اچھا۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بہت طاقتور، غیر معمولی جسمانی قد و قامت والے، اور سب سے بڑھ کر تعمیرات میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ جو مشہور ہے کہ بہت اونچی عمارتیں بناتے تھے، ستونوں والی۔ بالکل، ارم ذات العماد کا مطلب ہی ہے بلند ستونوں والا ارم۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمارتیں اتنی اونچی تھیں کہ جیسے بادلوں سے باتیں کرتی ہوں۔ واہ، یعنی بہت ترقی یافتہ قوم تھی اپنے وقت کی۔ جی ہاں، خوشحال بھی بہت تھے، باغات، وسائل، سب کچھ تھا۔ لیکن وہی بات ہے نا، جب بے حساب طاقت اور دولت آتی ہے تو انسان شکر کرنے کے بجائے اکثر بھٹک جاتا ہے۔ بالکل، ان میں غرور آ گیا، سرکشی آ گئی۔ وہ سمجھنے لگے کہ بس ہم ہی ہیں جو ہیں، اور یہیں سے گمراہی شروع ہوئی۔ اور اسی قوم کا بادشاہ تھا شداد بن عاد۔ جی، اور یہ بھی کوئی معمولی حکمراں نہیں تھا، بہت ذہین، بہادر جنگجو، قائدانہ صلاحیتیں بھی کمال کی تھیں۔ سلطنت بھی کافی پھیلائی ہوگی پھر؟ ہاں، دور دور تک اس کی حکومت تھی، دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اس کی شخصیت میں جو سب سے نمایاں چیز تھی، جو آخر میں اس کی تباہی کا باعث بنی، وہ تھا اس کا تکبر۔ شدید تکبر، انتہا کی خود پسندی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس جیسا کوئی نہیں، حتیٰ کہ خدا سے بھی خود کو برتر سمجھنے لگا۔ کچھ ایسا ہی۔ اس کا تکبر صرف انسانوں تک نہیں رہا، وہ کائنات کے خالق، اس کی قدرت کو بھی چیلنج کرنے لگا۔ جب اس نے جنت کا سنا، وہاں کے محلات، نعمتیں، نہریں، تو اس نے سوچا یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ جی بالکل یہی خیال، یہ خیال کہ ایسی جنت تو میں زمین پر ہی بنا لوں گا۔ یہ صرف طاقت کا نشہ نہیں تھا، یہ شاید خود کو خدا کے برابر لانے کی ایک بہت خطرناک خواہش تھی۔ عجیب بات ہے ویسے، انسان کہاں تک سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ صرف رونق تھی یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے، دیکھیں، طاقت کا غرور تو تھا ہی، لیکن شاید وہ اپنی دولت اور اپنی تخلیقی طاقت سے لافانی ہونا چاہتا ہو۔ اچھا، یعنی موت کے خوف پر قابو پانے کا ایک طریقہ؟ ممکن ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ جو آسمان پر ہے وہ میں زمین پر بنا سکتا ہوں۔ انا کی پرواز تھی یہ، بہت اونچی، بہت خطرناک۔ تو اسی سوچ کے ساتھ ایک دن وہ بیٹھا تھا اپنے محل کی چھت پر، خزانے سامنے۔ جی، اور اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، کہا میں نے سنا ہے آسمان پر ایک جنت ہے، سونے کے محل ہیں، جواہرات ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں۔ کیا تم لوگ میرے لیے زمین پر ایسی جنت نہیں بنا سکتے؟ ہاں، بلکہ اس نے کہا اس سے بھی بہتر بنا کر دکھاؤ۔ وزیروں کا کیا رد عمل ہوا ہوگا؟ ڈر گئے ہوں گے یقیناً۔ ظاہر ہے، یہ صرف ایک بڑا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ تو سیدھا اللہ کی قدرت کو چیلنج تھا۔ مگر بادشاہ کا حکم کون انکار کرتا؟ تو حکم جاری ہو گیا۔ فنن شداد نے کہا، پوری دنیا سے بہترین کاریگر، معمار، ماہرین لاؤ، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، یاقوت، زمرد، مونگے، جو کچھ نایاب ہے جہاں سے ملے جمع کرو۔ اور جگہ کا انتخاب؟
کہا ایک بہت وسیع، بہت خوبصورت جگہ ڈھونڈو اور وہاں ارم نام کی میری جنت بناؤ، ایسی کہ دنیا نے نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ اور پھر کام شروع ہو گیا، ایک عظیم الشان منصوبہ۔ عظیم الشان بھی اور کہہ لیں کہ گستاخانہ بھی۔ کتنا عرصہ لگا ہوگا اس تعمیر میں؟ سالوں، بلکہ کئی دہائیاں لگی ہوں گی۔ لاکھوں لوگ اس میں شامل تھے، عرب، مصر، ایران، ہندوستان، دور دور سے ماہرین اور مزدور لائے گئے۔ خزانے تو پانی کی طرح بہائے ہوں گے۔ بے دریغ دن رات کام چلتا رہا۔ کیسا تھا یہ شہر ارم؟ کچھ تفصیلات ہیں اس کی؟ جو روایات میں تفصیلات ملتی ہیں وہ تو ناقابل یقین ہیں۔ کہتے ہیں محل خالص سونے چاندی کی اینٹوں کے تھے۔ سونے چاندی کی اینٹیں؟ جی، بنیادیں قیمتی پتھروں کی، دیواروں اور چھتوں پر ہیرے جواہرات، فرش چاندی کے۔ شہر میں نہریں تھیں جن میں دودھ، شہد اور کچھ روایات میں ہے کہ بغیر نشے والی شراب بہتی تھی۔ اور باغات؟ باغات میں اصلی پھلوں کی جگہ موتی اور جواہرات سے لدے درخت تھے۔ ستون یاقوت اور زمرد کے تھے۔ یہ تو بالکل خوابوں کی دنیا لگتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو شداد نے اپنی دولت اور طاقت سے بنانے کی کوشش کی۔ کیا یہ سب تفصیلات لفظی طور پر درست مانی جائیں یا یہ کہانی کو رنگ دینے کے لیے مبالغہ ہے؟ دیکھیں، تاریخی اور مذہبی قصوں میں اکثر علامتی زبان استعمال ہوتی ہے۔ مقصد پیغام کی شدت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اصل بات شاید تفصیلات نہیں۔ بالکل، اصل بات وہ سوچ ہے جو اس تعمیر کے پیچھے تھی۔ چاہے محل سونے کے تھے یا نہیں، اہم یہ ہے کہ شداد نے اپنی پوری طاقت، پوری دولت ایک ایسے کام پر لگا دی جس کا مقصد خدا کی تخلیق کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ تفصیلات اس کی دولت کی بھی علامت ہے اور اس کے تکبر کی بھی۔ اور تکبر کی انتہا یہ کہ جب شہر بن گیا تو دروازے پر لکھوا دیا۔ جی، ایک تختی لگوائی جس پر لکھا تھا، یہ ہے شداد کی جنت جو خدا کی جنت سے بھی بڑھتر ہے۔ استغفر اللہ۔ اس شہر کی شہرت تو دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ حیران بھی تھے، شاید کچھ خوفزدہ بھی۔ لیکن جب انسان حد سے بڑھتا ہے تو پھر قدرت کا اصول حرکت میں آتا ہے۔ جب قوم عاد اپنے غرور میں تھی اور شداد اپنی جنت پر نازاں، تو اللہ نے ان کی طرف انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود کا پیغام کیا تھا؟ بہت واضح، ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، شرک نہ کرو، جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کرو، اور خبردار کیا کہ اگر یہ تکبر اور سرکشی نہ چھوڑی تو انجام برا ہوگا، عذاب آ سکتا ہے۔ جی، جیسا کہ پچھلی نافرمان قوموں کا ہوا۔ لیکن قوم نے اور خاص طور پر شداد نے ان کی بات مانی؟ کہاں، انہوں نے تو مذاق اڑایا، حضرت ہود کو جھٹلایا، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے رہے۔ شداد نے کیا کہا؟ اس کا جواب تو تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اے ہود، تمہارے خدا کی جنت آسمان پر ہے تو کیا میری جنت زمین پر ہے؟ مجھے تمہاری دھمکیوں کی کوئی فکر نہیں۔ کیا عذاب لاؤ گے تم؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے بھرا؟ یہ تو سیدھا انکار تھا، چیلنج تھا۔ بالکل، یہ حق اور باطل کی، عاجزی اور تکبر کی کشمکش تھی۔ ایک طرف اللہ کا نبی نجات کی راہ دکھا رہا ہے، اور دوسری طرف بادشاہ اپنی ہی طاقت کے نشے میں گم۔ جی، اور شداد نے صرف انکار نہیں کیا، اس نے حضرت ہود کی تعلیمات کو روکنے کی بھی کوشش کی، قوم کو اور گمراہ کیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی دولت، اس کی جنت اسے بچا لے گی۔ تو آخرکار وہ دن آ گیا جس کا شداد کو انتظار تھا۔ ارم تیار تھی؟ جی، مکمل طور پر تیار، سجی ہوئی۔ شداد نے اعلان کیا کہ اگلے دن وہ پوری شان و شوکت سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس جنت میں داخل ہوگا۔ جشن کا سما ہوگا پورے ملک میں۔ بالکل، تیاریاں عروج پر تھیں۔ پھر اگلی صبح، یا کچھ کہتے ہیں رات کے وقت؟ جی، روایات مختلف ہیں۔ خیر، شداد اپنے شاہی رتھ پر سوار ہوا۔ وزراء، امراء، فوجی، بڑا قافلہ ساتھ تھا۔ سب اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف فخر سے چور ہوں گے۔ یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ بس ہم نے تقدیر کو ہرا دیا۔ قافلہ چلتا رہا اور آخرکار ارم کے دروازے پر پہنچ گیا، وہ سونے اور جواہرات کا دروازہ۔ جی، شداد نے اپنی جنت کا پہلا نظارہ کیا۔ آنکھیں خیرہ ہو گئی ہوں گی۔ اس نے ہاتھ سے نیچے قدم رکھا، فتح اور تکبر کے ساتھ اپنی تخلیق میں داخل ہونے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی اس کا پاؤں زمین پر پڑا، اسی لمحے ایک ہولناک، کان پھاڑ دینے والی چیخ، ایک گونج آسمان سے آئی۔ چیخ؟ جی،
کچھ روایات کہتی ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، عذاب کا اعلان۔ آواز آئی، اے شداد، اے نافرمان، کیا تو سمجھتا تھا کہ تو خدا پر غالب آ جائے گا؟ یہ سن کر تو سب پر خوف طاری ہو گیا، چہرے زرد پڑ گئے، دل دہل گئے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ عذاب شروع ہو گیا۔ کیسا عذاب؟ منظر بہت دہشتناک بیان کیا جاتا ہے۔ آسمان پر کالے بادل، بجلی کی کڑک، زمین میں شدید زلزلہ، اور وہ جو تیز آندھی کا ذکر آتا ہے، جی، سرسرا آتیا، ایک تیز تباہ کن آندھی۔ شاید اس نے پورے شہر کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، یا پھر ریت کے طوفان میں دفن کر دیا۔ بالکل، پلک جھپکتے میں سب کچھ ختم۔ وہ سونے کے محل زمین پر آ گرے، چاندی کے فرش دھنس گئے، نہریں، باغات، نہریں خشک ہو گئیں، زمین میں سما گئیں، وہ جواہرات والے درخت تنکوں کی طرح بکھر گئے۔ اور پھر ایک خوفناک ریت کا طوفان اٹھا جس نے پورے شہر ارم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جنت ریت کی قبر بن گئی، جی، جس میں داخل ہونے کے لیے شداد اتنا بےتاب تھا۔ اور خود شداد، اس کا کیا بنا؟ شداد، وہ متکبر بادشاہ، اپنی جنت میں ایک قدم بھی نہیں رکھ پایا۔ وہیں دروازے پر اپنے سارے لاؤ لشکر، وزیروں، امیروں سمیت ہلاک ہو گیا۔ لمحوں میں سب کچھ ختم، طاقت، دولت، تکبر، سب خاک میں۔ اس کا انجام اتنا ہی شدید تھا جتنا اس کا غرور، ایک عبرتناک انجام۔ یہ سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔